إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق مالک اور رازق ہے، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں دکھیاروں لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہادی سبیل دائی جلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، طیب اور طاہر پر، مزکہ مصفہ پر، معمبر معطر پر مختصر درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، ہمہ قسم کی تعریفات جیسے میں نے عرض کیا اللہ مالک الملک کے لیے جس کی ذات گرامی تنہا ہے اور بقا کے ساتھ منفرد اور شرکاء سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم کی ذات اقدس پر جو متقیوں کے لیے زینت ہیں، اور آپ کے آل و اولاد پر، اصحاب پر، جو اولیاء کرام کے پیشوا اور مقتدا ہیں وہ اولیاء کرام، ان پر بھی اللہ کی رحمتیں، ولی اللہ پر، اولیاء اللہ پر بھی اللہ کی طرف سے عزتوں بھرا سلام ہو۔ تو عزیز بھائیوں، سورہ آل عمران کی یہ 64 نمبر آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ پکی بات ہے کہ اللہ مالک الملک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ لقد من اللہ، مومنین پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس امت کے لیے چنا اور خاص کیا۔ عزیز بھائیوں، آج دنیا میں بڑے بڑے انقلاب کے پیش رو اور انقلاب کے دعوے کرنے والے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، تبدیلیاں لائیں گے اور دنیا کو سدھار دیں گے اور دنیا کے اندر یوں انقلاب برپا کریں گے۔ بڑے بڑے بلند بانگ اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ صفر ہوتا ہے، نتیجہ نل ہوتا ہے، زیرو ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایسی ہستی سے ملاقات کراؤں کہ جن کا جو انقلاب تھا ان کا نام ہی پیغمبر انقلاب پڑ گیا، معاشرے میں کیسا انقلاب برپا کیا وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ کرے ان باتوں کو سن کر ہمارے بھی مزاج کے اندر، ہمارے بھی معاشرے کے اندر، ملک و ملت کے اندر، ہماری بستی کریا کوچہ کے اندر، وطن عزیز کے اندر بھی انقلاب کا جو ہے معاملہ چلے۔ پوری امت کا عقیدہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر، اعلیٰ اور ارفع کائنات میں کوئی بھی شخص اور ہستی پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی، یہ اس امت کا عقیدہ ہے، اور نہ کارخانہ قدرت میں رب العالمین نے بنایا ہے، اللہ نے بھی نہیں بنایا ہے ایسی ہستی، اور نہ قیامت کی صبح تک ایسی کوئی ہستی پیدا ہوگی۔ میرے اللہ نے، اللہ اکبر، اس سے حسین و جمیل پیغمبر نہیں پیدا کیا۔ تو
تو میرے بھائیوں، انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ تبدیلی، الٹ پلٹ کرنا، معاشرے کو بگاڑ سے سدھار کی طرف لے آنا، اسے انقلاب کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ پیغمبر کہ جس کے آنے پر تبدیلی ہوئی، زاویے بدل گئے، تمدن بدل گئے، تہذیب، ثقافت اور کلچر بدل گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو بھائیو، تہذیبیں بدل گئی۔ کہاں وہ عرب کا جاہلی معاشرہ کے لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے ہیں، کہاں وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، کہاں وہ مردار اور خون اور حرام، سوا، جھوٹ اور ہر قسم کی بدکاری جس کا اب نام لیا جا سکتا ہے وہ ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو علم بدل گئے، سلطنت بدل گئی، سوچیں بدل گئی، انسانیت بدل گئی، انسانیت کے زاویے اور سوچوں کے زاویے دھارے بدل گئے۔ اللہ کے حبیب نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ وہ پیغمبر ارض و سما، وہ پیغمبر انقلاب کی جس کے غم اور فکر نے انسانوں کو بدل دیا۔ یقین کیجیے، آج ہم تعریفیں تو بہت کرتے ہیں، ان کے نام پر بکرے چھترے خوب کھا جاتے ہیں، دیگیں ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے نام کی بہت ساری چیزیں ہم کھا جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہم وہ کھانے والے ہیرو بن گئے ہیں، عمل کے اندر ہم زیرو بن گئے۔ اگر ہم بھی عمل میں ہیرو ہوتے تو یقین کیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ وہی معاشرہ ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے غم اور فکر نے انسانوں کو بدلا، حیوانوں کو بدلا، زمانے اور ملکوں اور قوموں اور بادشاہوں کو بدلا، اللہ غریبوں، امیروں، یتیموں، مسکینوں کو بدلا۔ جب وہ نہ تھا تو انسان کیا تھا؟ وہ عورتیں جنہیں کوئی لکھتا نہیں تھا، جو بے یار و مددگار تھی، بیوہ عورتیں اللہ وہ معاشرہ کیسا تشکیل دیا کہ یہ ایک دم سے وہ عورت جو دھرتی پر بوجھ سمجھی جاتی تھی، اللہ کے حبیب نے اس ماں کے قدم تلے جنت کی مجدے سنا دیے۔ ایسا انقلاب برپا کیا کہ انسان زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، پتھروں سے سر ہٹا کر، وہ جو مورتیوں کو پوجنے والے تھے، پتھروں سے سر ہٹا کر اللہ کے دروازے پر انہیں لا کھڑا کیا۔ اللہ کے حبیب نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ کفر چھوڑ کر، بدعت چھوڑ کر توحید کے پرچم تلے لے کے آئے ہیں انسانیت کو، اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لائے ہیں۔ انسانیت کفر سے، معصیت سے نکل کر اللہ اکبر، تکبر سے نکل کر، جہالت سے نکل کر قرآن و سنت کی روشنی اور بقا اور ضیاء پاشیوں کی طرف آئی۔ بادشاہوں کے ظلم مٹ گئے، اللہ کے حبیب نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا۔ تو آج بھی اسی انقلاب کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، ان کا وجود، صحابہ کرام ایسی محنت کی نا، ایسی جماعت تیار کی۔ صحابہ کرام کا وجود انقلاب کی دلیل۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کہاں ہے اسلام؟ کتابوں میں ہے۔ کہاں ہے اسلام؟ قرآن میں ہے۔ میرے بھائیوں، واللہ یا مسلمان کہاں ہیں؟ کہتے ہیں زندہ درگور ہو گئے، مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ آج بھی وہی معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے اگر ہم قرآن و سنت کو اپنا سپریم لا بنا کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر چلیں گے، واللہ وہی معاشرہ بن سکتا ہے۔ پتھر کی مورتیوں کو سجدہ کرنے والے بھی یہ کہہ رہے تھے، صحابہ کرام پتھروں کے سامنے جھکنے والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اے حجر اسود، میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ سیدنا عمر کا اللہ، اے حجر اسود، میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، بوسہ نہ دیتا۔ اگر میں نے محبوب کبریا کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی پتھر حجر اسود، تو اگرچہ جنت سے آیا ہوا ہے، واللہ العظیم میں تجھے کبھی نہ چومتا، نہ بوسہ دیتا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا ہے، تجھے چوما ہے اور چومنے کا حکم دیا ہے۔ میں اگر پیغمبر انقلاب کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی نہ چومتا۔ چاند ستاروں کو پوجنے والے، کیسر و کسریٰ کے سامنے سربسجود ہو جانے والے سارے ابو جہل، اللہ اتبا شیبہ لات و حبل کے پجاری اللہ اکبر کبیر، ایک دم سے اللہ کے حبیب پیغمبر انقلاب کے انقلاب کی اللہ روش کے اندر آ کر 1,44,000 انسان تبدیل ہوئے۔ پوری کائنات نے اتنا بڑا بلندیوں والا چشم فلک نے انقلاب نہ دیکھا ہوگا کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ یار شراب جن کی گھٹی میں پڑی ہو، جو اپنی ہی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہوں،
جو سود کھاتے ہوں، سود در سود جو ہے پورا معاشرہ جکڑا ہوا ہو، جو ہے ہزار اللہ اکبر سینکڑوں برس تک جو ہے لڑائیوں میں بڑے بڑے شورما قتل ہو جاتے تھے، اور بڑی بڑی جو ہے معاشرہ تلپٹ ہو جاتا تھا، قتل و خون ریزی کی جو ہے کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں جھگڑے ہوتے تھے کہ جو ہے 50 سال تک جو ہے جنگ فجار چلتی تھی۔ عزیز بھائیوں، وہ معاشرہ اس کے اندر ایسا انقلاب اللہ کے حبیب نے برپا کیا۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے نا، مکہ مکرمہ میں پیغمبر ارض و سما جب تشریف لائے تو ایک بھی بندہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، وہ پیغمبر جو ہے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اعلان توحید کرتے ہیں۔ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا ہم نوا ہو، ہم عقیدہ ہو۔ 23 سال بعد جب 12 ربیع الاول کو اس عظیم ہستی کا جنازہ اٹھا، 1,44,000 صحابہ انسان صحابہ کرام ہے غم و اندھو کے کرب اور غم کے طوفان کے اندر چھوڑ کر جو ہے روتا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں اللہ کے۔ ایک وہ وقت تھا کہ ایک بھی بندہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب فاران کی چوٹیوں پر آپ نے جو ہے وہی مقام تھا جب آپ سارے رشتہ داروں کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے رشتہ داروں اور میرے پیاروں، مجھے اللہ پاک نے نبی بنایا، اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ وہی موقع تھا جب آپ کا چچا جو ہے وہ یہ کہنے لگا تب لگا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اور جب اسی ہستی کا 23 سال کے بعد 23 سال کے بعد جب 12 ربیع الاول کو جنازہ اٹھا تو کتنے بندے تھے؟ 1,44,000 صحابہ کرام کی مقدس اور جو ہے قدوسی صفات قافلہ جو ہے غم اور اندور کرب اور جو ہے اس کے اندر روتا چھوڑ کر اللہ کے حبیب جا رہے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، مدینہ میں نبی کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر جو ہے جمع غفیر ہے۔ ایسا انقلاب آیا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ ہمارا جو پاکستان ہے نا تقریباً 3.25 لاکھ مربع میل ہے، 3.25 لاکھ ہمارا پاکستان۔ اور جب اللہ کے حبیب اس دنیا سے گئے، وفات ہو گئی، اس وقت 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم اور دھرتی پر جو ہے اسلام لہرا رہا۔ کبھی وہ وقت تھا صحابہ کو گلیوں میں چلنے نہیں دیتے تھے، کبھی وہ وقت تھا کہ آپ پر کوڑا ڈالا جاتا ہے، آپ کی راہوں پر جہاں ہم اپنی پلکیں بچھانا سعادت سمجھتے ہیں، جہاں ہم اپنا جگر لٹانا سعادت سمجھتے ہیں، ان گلیوں میں نبی کی راہوں پر کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ کبھی آپ کو شیب ابی طالب کے اندر پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا، کبھی آپ کی بچیوں کو طلاقیں دی جاتی تھی، کبھی آپ کو بلال کو صحرائے عرب کی جو ہے چٹیل میدانوں میں نکیلی چٹانوں پتھریلی زمینوں پر جو ہے بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، جو ہے کبھی وہ آل یاسر کا سارا خاندان لٹا دیا جاتا تھا، کاٹ دیا جاتا تھا، کبھی وہ بوڑھی سمیہ کے ٹکڑے جسم کے جو ہے 2 مخالف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑا کر جو ہے چیر دیا جاتا تھا۔ کبھی وہ وقت تھا میرے بھائیوں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کیسا کام کیا میرے بھائیوں۔ کہا ختیجہ اب بستر لپیٹ دے، اس لیے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی آ گئی ہے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے ہیں، میرے آرام کے دن ختیجہ میرے بستر کو لپیٹ۔ 9 لاکھ مربع میل، کبھی صحابہ کو چلنے نہیں دیتے تھے، سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ پتہ نا آپ کو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ۔ ظلم اور ستم جب حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ یہاں سے چلیے، مدینہ چلیے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ کیا ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے کہ یہ حبشہ کا بادشاہ بڑا نرم دل ہے، ظلم اور ستم بڑھ رہا ہے، کافر ہمیں کھانے کو دوڑ رہے ہیں، کیا ہم حبشہ چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا چلے جائیں۔ 80 کے قریب مرد ہیں اور تقریباً 10-12 عورتیں ہیں، یہ قافلہ وہاں چلا گیا۔ کافروں نے جب دیکھا کہ یہاں سے بھی نکل گئے
سکھ کا سانس لیں گے۔ یہاں سے وہ تحفے تحائف لے کے نجاشی اور حبشہ کے جو ہے دربار میں تحفے تحائف درباریوں کو دیکھ دیکھ کر جو ہے خریدنے لگے، اور کہا کہ ہمارے ہی اپنے ہیں، ہمارے ہی اپنے ہیں، اپنے ہی دین کے باغی ہیں، باپ دادوں کے دین کے باغی ہیں، ہم سے وہ رخصت ہو گئے، آپ کے یہاں آ گئے، ہم ان کو لینے کے لیے آئیں، یہ تحفے ہیں جو ہے۔ بادشاہ نے کہا جب تک میں ان سے نہیں بات کروں گا تمہیں نہیں وہ میں دے سکتا جو ہے۔ ان کو بلایا گیا، جعفر طیار نبی کے جو ہے وفادار جانثار سامنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ جو ہے، اور انہوں نے پھر جو ہے سورہ مریم کی تلاوت۔ کافروں نے کہا یہ سیدنا مریم اور عیسیٰ کے بارے میں بڑی گندی باتیں کرتے ہیں، اور پھر جب جو ہے جعفر طیار نے اللہ نبی کے جانثار نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو جو نجاشی بھی رونے لگ گیا، اور جو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جو ہے بہنے لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ منظر میں آپ کو صرف شارٹ کٹ اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ جو ہے کبھی وہ وقت تھا، آج یہ وقت ہے کہ 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم۔ غور فرمائیے، نبی کے پاس ایک وقت 1 انچ بھی نہیں ہے، مکے سے دھکے دے کر نکالا ہوا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں نکلے تھے نا، ہجرت کے وقت آپ دن کے اجالوں میں تو کوئی نہیں نکلے، رات کی تاریکیوں میں نکلے تھے۔ اللہ اکبر جو ہے ہجرت پر مجبور کر دیا، گلیوں سے نکالا جو ہے، بازاروں سے نکالا، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ حرم میں نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر پر گندی اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے۔ اتنا ظلم تو یارو دیکھو، جس پیغمبر نے کبھی کوئی چونٹی نہ ماری ہو، جس پیغمبر نے جو ہے بے چین چڑیا کو دیکھ کر کہا اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں، جس پیغمبر نے جس نفیس نرم دوست دل انسان نے جو ہے کبھی اونٹ کو بلبلاتے دیکھ کر پوچھا ہو کہ اس کا مالک کون ہے، بلاؤ اسے، مالک بلایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اتق اللہ فینا، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے، کام تو اس سے زیادہ لیتا ہے، اور اس سے جو ہے اسے اناج اور کھانا طعام تھوڑا دیتا ہے۔ وہ پیغمبر ظلم کی اخیر ہوگی میرے بھائیوں۔ پھر 1 انچ بھی نہیں ہے، ایک وقت اللہ نے وہ دیا کہ 9 لاکھ مربع میل کی سلطنت چھوڑ کر جو اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور پھر دور صدیقی 2 سال 3 مہینے 10 دن کا دور خلافت، 2 سال 3 مہینے 10 دن دور صدیقی۔ اس دورانیے میں 11 لاکھ مربع میل پر جو ہے اسلامی پرچم لہرا، 11 لاکھ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا پاکستان صرف 3.25 لاکھ مربع میل ہے، اور جب سیدنا صدیق اکبر فوت ہوئے 11 لاکھ، 2 لاکھ کا اضافہ کر دیا، اور پھر دور فاروقی میں 10.5 سال کا عرصہ خلافت کرا ہے، 22 لاکھ مربع میل دگنا ہو گیا۔ دور صدیقی سے بھی دگنا، وہاں 11 لاکھ ہے، یہاں 22 لاکھ مربع میل۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر خلافت بڑھ گئی اور جو ہے ڈبل ہو گئی، اور جو ہے فتوحات کے سلسلے دراز ہو گئے، بڑی دور دور ملکوں میں جو ہے اللہ پاک نے اسلام کے پرچم کو لہرانے کی انہیں سعادت عطا فرمائی۔ اور دور عثمانی میں جن کا دور خلافت 12 سال ہے میرے بھائی، 44 لاکھ، اس سے بھی دگنا ہو گیا، 44 لاکھ مربع میل پر ہو، ایسا انقلاب برپا کیا۔ تو خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کی ہادی بن گئے۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارے حکمران ادھر ادھر کے دنیا کے کہتے ہیں جی ہم انقلاب برپا کریں گے۔ بھائی اللہ کے حبیب سے بڑھیا راستہ کوئی راستہ نہیں، قرآن سے بڑھیا ہدایت نامہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ میں کوئی بھی مملکت کا حکمران ہو چاہے عام انسان ہو، اگر وہ دونوں چیزوں کو تھام کر چلنے لگ جائے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو سینے سے لگا لو گے، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح آگے علی حسن معاویہ کا زمانہ 64,65,000 مربع میل پر انقلاب دستک دے رہا تھا۔ عزیز بھائیوں، اللہ پیغمبر انقلاب کا جو ہے، اور یہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت تھوڑی خونریزی اور قتل و غارت، بہت تھوڑے جانی نقصان پر اتنا بڑا کام ہوا ہے، اتنا بڑا کام۔ آج جو کافر کہتے ہیں نا جی اسلام فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلم دہشت گرد ہیں، مسلمان کاٹ دیتے ہیں گلا جو ہے اور مار دیتے ہیں، کافر جہاں بھی، ایسا قطعاً نہیں، یہ پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہٹلر نے 9 لاکھ انسان قتل کیے ہیں، یہ ان کو اپنے دہشت گرد نظر نہیں آتے۔ ابھی حال میں ہی دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں دیکھ لیں کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ کافر نہیں کر رہے۔ فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہودی نہیں کر رہے، ان کو یہ دہشت گرد نظر نہیں آتے، اور وہ پیغمبر پر بہتان لگاتے ہیں، پیغمبر کے چاہنے والوں پر کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث پر جو ہے بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن انہیں دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ کافروں کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے، جہاد اور قتال کا حکم دیتا ہے۔
انہیں اپنا ہٹلر نظر نہیں آتا جس نے 9 لاکھ انسان قتل کر دیے، موسولینی 7.5 لاکھ انسان قتل کرتا ہے، ابراہیم لنکن جو ہے اس نے 4 لاکھ انسان قتل کیے، اور لینن مارکس جو روس کا جو ہے بڑا دہشت گرد تھا، اس نے جو ہے 70 لاکھ انسانوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے، 70 لاکھ۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے، صحابہ کرام بکھرے یوں پھیلے پوری دنیا میں جا کے، یہاں بلوچستان میں پنجگور تک پہنچے، روس میں، اٹلی میں، جاپان میں جو ہے بکھر گئے دعوتی سرگرمیوں میں جو ہے نکل گئے، حتیٰ کہ جو ہے افریقہ کے جزیروں سے بھی آتش پرست بھاگ گئے، کفر دب گیا، یہودیت دم توڑ گئی، عیسائیت میدان چھوڑ گئی، مدینہ سے مراکش تک، مکہ سے پرتگال تک، عرب سے حجاز تک جو ہے، یمن تک جو ہے سارا یہ علاقہ امن سکون اور شانتی کا گہوارہ بن گیا۔ چین، روس، امریکہ تک جو ہے اللہ آج بھی اسلام انہیں اپنی موت نظر آتی ہے کہ اگر اسلام پھیلا تو پھیلتا ہی چلا جائے گا، اسلام کی راہوں میں قدغنیں لگاؤ، پابندیاں لگاؤ، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاؤ، اسلام کو بدنام کرو، مسلمانوں کو بدنام کرو، فنڈامنٹلسٹ اور دہشت گرد قرار دو، اور مسلمانوں کے پیغمبر کو کہو کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی کی تعلیم دینے والا۔ افریقہ کے جزیروں میں بھی صحابہ کرام نے دین پہنچایا، دہکتے ہوئے انگاروں میں، ابلتی ہوئی دیگوں میں بھی ڈل کر جو ہے، چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بھی جو ہے اللہ اکبر جو ہے، تقریباً میرے بھائیوں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مکہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر صرف 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، 10,000، اس سے کم و بیش، لیکن چھوڑے کتنے تھے؟ 1,44,000 صحابہ کرام اللہ کے حبیب چھوڑے، اپنے شاگردان رشید، اپنے تلمیذ، اپنی محمدیہ یونیورسٹی کے طلباء، علماء، صلحاء، اتقیاء، وہ صرف 1,44,000، لیکن تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی جو ہے قبریں مکہ کے اندر ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر، باقی پھیل گئے، کوئی چین چلا گیا، کوئی افغانستان چلا گیا، کوئی مصر، افریقہ، روس میں، کوئی سندھ مکران میں جو ہے اللہ اکبر، پاکستان تک یہ صحابہ کرام کی جماعت پہنچی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس انقلاب کو برپا کرنے میں بڑی خون کی ندیاں، نہیں، قطعاً نہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 14، بہت تھوڑے جانی نقصان پر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ یہ جو کافر ہم پر بلیم کرتے ہیں نا جی، بڑا خون ریزی ہوئی، بڑی خون ریزی ہوئی، بڑی خون ریزی ہوئی، اور جنگ احد میں 750 مجاہد میں سے صرف 70 شہید ہوئے، جنگ خندق میں 3650 صحابہ ہیں، 17 شہید ہوئے، غزوہ تبوک میں 30,000 کا جمع غفیر ہے، صرف 22 صحابہ شہید ہوئے، حنین کا مارکا چلا، 12,000 مجاہدوں میں سے صرف 19 شہید ہوئے۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت تھوڑے جانی نقصان پر اتنا بڑا کام کر گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے تو مقام جہاد کے مقام کو واضح کیا ہے، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے جی، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو ہتھیار گرا دے، سرنڈر ہو جائے، اس پر نہیں جو ہے اسے نہیں قتل کرنا، فصلوں کو نہیں جلانا، اتنا خوبصورت پیکیج ہے جہاد کا، کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ بھئی تلوار اٹھائے ہر بندہ اور جائے اور جو ہے کافروں کی گردنیں کاٹنا شروع، ایسا قطعا نہیں ہے۔ اسلام دہشت گردی کا کلا کما کرتا ہے میرے بھائیوں، پیغمبر انقلاب نے عورت کو عزت دی ہے، جسے لوگوں نے بازار حسن کی ملکہ بنایا ہوا تھا، بازار کی جنس بنایا ہوا تھا، عورتوں کے سودے ہوتے تھے، بیوہ کو کوئی گھر رکھتا ہی نہیں تھا، دنیا کا بڑا سردار، اللہ اکبر، دنیا کا بڑا سردار، 11 بیویوں میں سے 9 بیوییں اللہ اکبر، اللہ، بلکہ 10 بیوییں بیوہ تھی یا طلاق یافتہ، ایک کنواری ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ، دنیا کا بڑا سردار ہے اللہ، عورت کو کتنی عزت دی کہ جو بیوہ کو گھر رکھنے کے لیے تیار۔ آج بھی ہندوازم جو ہے بیوہ ہونے والی عورت کو معاشرے کے لیے، سماج کے لیے دھتکاری ہوئی چیز سمجھا جاتا ہے، اسے کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے کوئی اپنے برتن میں کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دور گھر سے باہر اس کو۔ لیکن یہ میرے محبوب ہیں، پیغمبر انقلاب ہیں، جنہوں نے ہاں جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے 11 بیویوں میں 10 بیوییں وہ ہیں جو بیوہ ہیں۔ آج جو یہ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں جی ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے، ہمیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے،
ہمیں حجاب نقاب اور جو ہے پردے میں بند کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر، ہمیں خیمہ بنا دیا گیا ہے۔ میری بہن، میری ماں، تیری عزت و آبرو کو میرے محبوب نے جو ہے بچایا ہے، حالانکہ تو پہلے بازاروں میں جسم بیچ رہی تھی۔ آج بھی جو ہے جس کے نام کو جو ہے فوٹو جو ہے اور جس کے رنگ و روپ کو جو ہے دکھانے کے لیے، جس کی آنکھوں کا جو ہے سرما دکھانے کے لیے پورٹریٹ بنائے جاتے ہیں، بازاروں میں سجائے جاتے ہیں۔ تجھ کو ماں بنا کر تیرے قدموں میں ساری دنیا کو بٹھا دیا ہے۔ اسلام ہے، یہ پیغمبر انقلاب ہے۔ اتنا خوبصورت انقلاب آج دنیا کو دے کر گئے ہیں۔ عظیم انقلاب کے حامل پیغمبر نے کیا تربیت فرمائی، اللہ اللہ، کتنا احساس تھا انسانیت کا۔ غزوہ جنگ یرموک کی حالت جو ہے بیان کرتے ہیں، صحابی رسول کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ چلو وہ اس جنگ میں شریک ہیں، مشکیزہ پانی کا ساتھ لے لیا کہ انہیں پانی کی اگر طلب ہوگی تو پانی دوں گا، ڈھونڈوں گا، اسے دیکھوں گا، ان کی حالت پتہ کروں گا۔ کہتے میں جب قریب سے گزرا اپنے چچا زاد بھائی کے تو دیکھا وہ زخموں سے چورا چور ہیں۔ کر میں نے کہا پانی دوں؟ کہتے ہاں دو۔ اتنے میں پانی انڈیلنے لگا تھا کہ ساتھ ہی پڑے ہوئے ایک اور انصاری کی کیفیت بھی یہی تھی کہ وہ بھی زخموں سے چورا چور تھے۔ جو ہے میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ پہلے اسے پلائیں۔ ایسا انقلاب برپا کیا۔ آج تو ہمارا اپنا ہی الو سودا کرنے پر لگے ہوئے ہیں نا۔ ہاں جی، موت کی پاتال اور وادیوں میں گم ہونے والا جو ہے نبی کا یار و جان نثار کہہ رہا ہے کہ پہلے اس کو، میرے بھائی کو پانی پلائیں، پہلے میرے بھائی کو۔ وہ جو 100 سال تک آپس میں لڑتے تھے، جنگ فجار، ہاں جی، جہالت کے زمانے کی 50 سال کی جنگوں میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے تھے، 100 سال تک لڑنے والے، اب موت کی وادیوں میں اترتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ، میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ کہتے ہیں میں اسے دینے لگا تو آگے ایک اور اسی طرح کا انہوں نے آگے بھیج دیا، حتیٰ کہ میں جب تیسرے کی طرف پہنچا، وہ تھوڑا دور تھا، تو میں جب اس کے پاس پہنچا اس کی جان نکل گئی، وہ شہید ہو گیا۔ میں واپس دوسرے کی طرف بھاگا تو وہ بھی اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا۔ واپس تیسرے پر اپنے چچا زاد بھائی پر پہنچا تو وہ بھی جو ہے شہادت کی خلعت پہن کر جو ہے جنت کے سفر پر روانہ ہو چکا۔ یہ انقلاب برپا کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آج باتیں بڑی کی جاتی ہیں، اجتماعی، انفرادی، واللہ، اور انقلاب اپنے اندر نہیں تھا۔ وہ جو مہمان نوازی کا واقعہ ہے، وہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلانے والا واقعہ کئی دفعہ ہم نے بیان بھی کیا ہے نا۔ انصاری صحابی جب اللہ کے حبیب کے پاس مہمان آئے تو ساری گھر والوں سے پوچھا، کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر آپ نے فرمایا کون اس مہمان کو لے جائے گا؟ وہ انصاری کھڑا ہو کے لے جانے لگا تو گھر جا کے اسے بھی پتہ چلا کہ اتنا کچھ ہے جو بچوں کو کافی ہو جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے صحابی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جو ہے تو اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، مہمان کو کھانا لگا دینا، اور چراغ صاف کرنے کے بہانے، چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، تاکہ میں بھی ایسے خالی منہ چلاتا رہوں گا کہ اگر میں بھی ساتھ مل گیا تو شاید کہ اس مہمان کو کھانا کم پڑ جائے۔ اسے کہتے ہیں انقلاب میرے بھائی، جنہوں نے دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو ایسا بسایا کہ جو ہے اللہ، احساس۔ ابو جہل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن بلال حبشہ کا جو ہے مقبول ہو گیا، وہ مردود ہو گیا۔ ابو جہل، ابو لہب مردود ہو گیا، اور بلال حبشی جو ہے مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا۔ سگا چچا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی، حبشہ کے بلال میں تبدیلی آ گئی، قرآن سن کر اللہ اکبر۔ ابو لہب خوبصورت چمکتے چہرے والا تھا، سردار تھا، اس کو قرآن کہتے تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور بلال رضی اللہ تعالی چلتے زمین پر ہیں، آسمان پر جو ہے جنتوں میں اس کی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ سمعت دفن علیک یا بلال، بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو آسمانوں پہ سنا ہے، کیا کرتا ہے اللہ۔ تو یہ انقلابی تبدیلی ہے، انقلاب پیغمبر کا معاملہ، اور جو ہے آپ کی سٹرگل اور کوشش، کاوش اور بھاگ دوڑ جو ہے، کاش کہ ہمیں بھی اس کا احساس اور ادراک ہو جائے میرے بھائیوں۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ وادی ہم نے دیکھی ہے، حرم کے ساتھ ہی ہے، جبل عمر کے پاس وہ گہری جگہ، وہ وادی پڑی ہوئی ہے، کھڈے بھی ابھی پڑے ہوئے ہیں، کھڈے جس میں وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نیٹ پر سرچ کر لیں۔
ہے کہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کیسر و کسریٰ نے عورت کو شو پیس بنا دیا، شو پیس۔ آج بھی دیکھ لو، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ایڈورٹیزمنٹ ہو، اس کی اشتہار بازی ہو، تو عورت کو ضرور گھسیٹا جاتا ہے، عورت کو ساتھ لا کر اس چیز کی مشہوری کے لیے عورت کو جو ہے بازاری جنس بنا دیا ہے، منڈیوں میں لایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے جو تربیت کی عورتوں کی، یوں ہی نقاب اور حجاب کی بات آئی، ساری رات صحابیات نے بیٹھ کر اپنی چادریں اور برقعے سیے، اور صبح کو جب فجر کی نماز کے اندر روانہ ہوئی، ایسے لگتا تھا کہ کالے کالے جو ہے بادل آ گئے ہوں، جو ہے راتوں رات ہی اپنے برقعے اور چادریں بڑی بڑی سلوا کر جو ہے پردے کے ساتھ مسجدوں کی طرف جا رہی ہیں۔ ایسی تربیت کی، ایسا انقلاب برپا کیا کہ اسی کی بیٹی لخت جگر نور نظر میرے محبوب کی جو ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جگر کا ٹکڑا، یہ کہہ رہی ہے کہ اے علی، رات کو جب میرا آخری وقت ہو، میری موت ہو جائے، تو رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پر، میری کھاٹ اور چرپائی پر نہ آئے۔ ایسا تربیت، ایسی تبدیلی، ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا احساس پیدا کیا دل میں، ایسا غم پیدا کیا۔ اس غم والے نبی نے جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہے وہ عورت جس کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے بھی شاید سنایا تھا، کہ جو ہے اپنی 2 بچیوں کو لے کر آتی ہے، سیدہ عائشہ سے جو ہے کچھ صدقہ مانگتی ہے، جی مجھے کچھ دیجئے، میری بچیاں بھوکی ہیں۔ حضرت عائشہ اٹھی اور اپنے طاق کو کھولا، الماری کو، تو ایک کھجور ملی، اس ایک کھجور کو اس نے اس کی ہتھیلی پہ رکھا، اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک دوسری بچی کو، ایک پہلی بچی کو جو ہے دے کر جو ہے خود ایسے رہ گئی۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ کاش میرے پاس کچھ زیادہ ہوتا تو میں زیادہ دے دیتی۔ جو ہے شام کو جب اللہ کے حبیب تشریف لائے، تو میں نے وہ جو منظر دل میں جو چبھ رہا تھا، میں نے وہ عرض کر دیا کہ حضور ایسے ایسے۔ آپ نے فرمایا ہاں جو بھی بندہ 2 بچیوں کے ساتھ آزمایا جائے، اللہ کسی کو 2 بچیاں دے اور پھر وہ اس کی صحیح تربیت کرے اور پھر اس کو ان کے گھر ٹور دے، جو ہے اللہ پاک جو ہے ان 2 بچیوں کی وجہ سے جہنم میں اس کی آڑ پیدا کر دے، رکاوٹ پیدا کر دے، جنت میں حجاب اور پردہ اور بیریئر لگا دیں گے۔ اس بچیوں کی صحیح تربیت پر جو ہے ان کو جو ہے ان کے گھر توڑنا، جو ہے ان کی رخصتی کرنا، ان کا نکاح کرنا، جو ہے ان کا گھر بسانا جو ہے کرے گا، تو اللہ پاک ان 2 بچیوں کی وجہ سے جو ہے، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کے حبیب نے ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو ہے وہ وہی بچیاں جو ہے آج اس بچیوں سے کتنی محبت کی جا رہی۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، وہ عورت آ کے کہتی ہے کہ میرا گھر والا، میرا میاں جو ہے جنگ موتا میں شہید ہو گیا ہے۔ 2 کھجوریں دی اور وہ دونوں ایک ایک کر کے تقسیم کر دیتی ہے، تو پھر شام کو جو ہے اللہ کے حبیب کو سنایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ اس کو یہ کہہ دو، اس عورت کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میرے بھائی ایسا انقلاب برپا کیا۔ آج دیکھ لو، باتیں بہت ہیں، کام ہے ہی کوئی نہیں۔ ارے وہ بھی تو اسی محمدی یونیورسٹی کی تربیت یافتہ تھی نا۔ سیدنا عمر گشت کر رہے تھے اور اللہ کیسا خوبصورت انقلاب تھا۔ راستے میں ماں بیٹی جو ہے مکالمہ ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ جو ہے ماں کہہ رہی ہے کہ بچی دودھ میں پانی ملا دے، پانی ملا، دودھ بڑھ جائے گا اور اس کی پیسے اور قیمت زیادہ ملے گی۔ بچی بول اٹھی کہ اماں تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے۔ اچھا اللہ کے حبیب دیکھ تھوڑی رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، یہ انقلاب، ایسا خوبصورت انقلاب برپا کیا۔ اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ میرے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر کراس لگایا، نشانی لگائی، اور صبح آ کے کہیں صبح ملیں گے ان سے۔ صبح تشریف لائے اور کہا بھائی رات تمہارے گھر سے یوں آوازیں آ رہی تھی، گھر کے جو ہے مرد سے جو ہے بات کریں اللہ کے حبیب، فرمایا کہ جو بچی یہ کلمات کہہ رہی تھی، میں آج اس کا رشتہ اپنے بچے عاصم کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے وہ بچی چاہیے، میں اپنی بہو بناؤں گا۔ ایسا انقلاب برپا کیا۔ سود سے، اکل حرام سے، قتل مسلم سے، جو ہے بدکاری سے، راگ باجے سے، گانے سے، اللہ کے حبیب نے جو ہے امت کو جو ہے بچایا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جو ہے کیا کچھ ہو رہا تھا جاہلی معاشرے کے اندر، اس کی تصویر آپ کے سامنے ہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے، ایسا انقلاب برپا کیا۔ فجر کی نماز ہے اور
جو ہی آپ نے یہ آیت تلاوت کی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ جب آیت پڑھی تو رونا شروع کر دیا، بے اختیار کافی دیر تک روتے رہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ اور اکثر یہی ہوتا تھا، تسبیح میں، تحلیل میں، ذکر الہی میں، خوف قیامت میں جو ہے آہ و پکار، ہاں جی رونا دھونا ہوتا تھا جو ہے سیدنا عمر جو ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بخاری کی روایت کے اندر کہ وہ کبھی بھی مسکین کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہماری طبیعتیں اور مزاج دیکھ لیں اور اللہ کے حبیب کا لایا ہوا انقلاب دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عمر سیدنا عمر کے بیٹے ہیں، کبھی بھی آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اور یہ نابینا تھے، مصلی بچھایا اکثر تقریباً مصلی پر ہی بیٹھے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے۔ کوئی سائل آتا تو انہوں نے ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، تو ٹوکری سے کھجوریں لے کر ایک دھاگا باندھا ہوا تھا مصلی سے دروازے تک، نبینا تھے نا، تو دھاگے کا سہارا لے کر دروازے میں پہنچتے اور کھجوریں سائل کو، مانگنے والے کو خود دے دیتے، خود دیتے۔ گھر والوں نے کہا ابھی آپ معذور ہیں، ہم یہ کام کر دیا کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو دینا، ضرورت مند کو دینا، ہاں جی، اور بری جگہ گرنے سے بچاؤ اور محفوظ رکھتا ہے، لہذا میں خود دوں گا۔ نبینا ہوں تو کیا ہوا، یعنی نبی دیکھو طریقہ کار، دیکھو نا طریقہ کار دیکھو، اللہ دھاگا باندھا ہوا ہے، کھجوروں کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، کھجوریں اٹھا کر دھاگے کو پکڑ کر دروازے پر آتے ہیں اور مسکین کو کھجوریں پکڑا کے دھاگے کے ذریعے سے واپس مصلی پر پہنچ جاتے ہیں۔ گھر والوں کے کہنے پر کہا کہ ہم دے دیتے ہیں، آپ نہ اٹھیں۔ نہیں، یہ کام میں خود کروں گا، اس لیے کہ مجھے بھی جنت چاہیے نا۔ صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو جو ہے فروغ کر دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، لہٰذا میں یہ کام کروں گا۔ ایسا انقلاب برپا کیا ہے۔ تو عزیز بھائیو، اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ بوجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ آج باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں، حکومتی سطح پر ہوں یا انفرادی اجتماعی سطح پر ہوں کہ ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، کرنے کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے کرنے والا کام۔ 1 انچ بھی نہیں تھی جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت 9 لاکھ مربع میل کا علاقہ زیر تسلط ہے، قبضہ ہے، اسلام کا پرچم لہرا۔ 23 سال کے تھوڑے سے مختصر سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک وقت اللہ نے ایسا دیا کہ جو ہے 13 برس مکے میں مارے کھا کھا کے بھی جو ہے وہاں سے ہجرتوں کا پیغام عرش الہی سے آ گیا، اور ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو شروع کے دن تو بڑے کڑوے تھے، بڑے سخت تھے، پھر جوں جو ہے اللہ اکبر حالات بدلتے گئے اور جو ہے اللہ پاک انہیں استحکام اور مضبوطی دیتا آیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جو ہے جب 12 ربیع الاول کو جو ہے صحابہ کرام میں کوہرام مچا ہوا تھا، آپ کا جسد اطہر سرخ دھاری دار یمنی چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں سیدنا صدیق اکبر جو ہے انہیں اطلاع ملی، وہ بھاگے بھاگے آئے، اپنے گھوڑے کو باہر باندھا اور جو ہے اندر تشریف لے گئے اپنی بیٹی کے گھر میں، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے دیکھا تو جو ہے آپ کا جسم اطہر دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ چہرہ انور سے چادر اٹھائی، چہرہ انور پر بوسہ دیا اور کہا میرے محبوب آپ پر اللہ 2 موتیں وارد نہیں کرے گا، جو موت آنی تھی وہ آ گئی۔ ایسے دن جب آپ رخصت ہوئے اس دنیا سے تو پھر 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور پھر انقلابی زندگی آپ کی، اللہ اکبر۔ فاقہ مستیوں میں بھی آپ نے اللہ کی توحید کا دامن تھام کے رکھا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے انقلاب، یہ ہوتا ہے انقلاب۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حکومتوں کو بھی، حکومتی ایوانوں میں بھی یہ بات ہو کہ ہم نے انشاءاللہ اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اور انقلاب برپا کرنا ہے۔ وہی انقلاب جو اللہ کے حبیب کی زندگی ہے، وہی انقلاب والی، وہی بتلا رہے ہیں نا، قرآن بتلا رہے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ہاں جی، من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ بندے کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ نوجوانوں کے لیے بھی کتنا خوبصورت پیکیج موجود ہے،
ماؤں بہنوں کے لیے بھی کتنا بڑا خوبصورت، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن وقرن، آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ہاں جی، واقمن الصلاۃ واتئن الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، کہ تم جو ہے اللہ کی بندیوں گھروں میں گڑی رہو، جو ہے جاہلیت کے زمانے کی، جو ہے جاہلیت کے زمانے کی طرح سے تم اپنی زیب و زینت دکھاتی نہ پھرو، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں گڑی رہو۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کتنا خوبصورت پیکیج ہے، جو ہے نوجوانوں کی جماعت، اور یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے کوئی بندہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، انہ اغض البصر، یہ تمہاری نگاہوں کو جھکانے والا ہے، نکاح تمہاری نگاہوں کو جھکانے والا ہے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی اس کی ایبلٹی نہیں رکھتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو ایسا خوبصورت معاشرہ میرے بھائیوں وہ اسلام کے دامن میں آ کر ہی مل سکتا ہے، بن سکتا ہے، جی، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله